حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمیشہ بڑے بزی رہتے ہیں, ہمیشہ بڑی سوچ وچار میں رہتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, آج ہم آزاد ہوئے ہیں. کیا ہم فریڈم آف اسپیچ میں آزاد ہیں؟ تو پھر آپ کو میں چند فکرے ادا کر دیتا ہوں. میں چاہتی ہوں آج میں آپ سے سنوں, میں آج صرف آپ سے سننا چاہتی ہوں. ہم پرسد ہو رہے ہیں ہماری ایک فریڈم آف اسپیچ کا. تو اب دیکھیں جی, ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. پاکستان جو ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک نظریاتی مملکت تھی اور کوئی خواب تھے جو یہاں پہ ایک قوم جو ہے وجود میں آئی تھی, ایک ملک وجود میں آیا تھا, جو تاریخ انسانی کا پہلا ایسا واقعہ تھا کہ کوئی ایک نیا ملک, نئی قوم جو ہے وہ ایک نئی زبان کے ساتھ وہ وجود میں آئے. تو اور آج میرا خیال میں ہم جو ہے وہ جو چیزیں تھیں اگر وہ اب سامنے رکھے رہنما اصول, تو وہ آج کے دن عیاشی ہے. عیاشی اس طرح کہ میں مثال ایسے دوں گا کہ میں نے یہ یہاں پہ آیا ہوں, ایک بڑا ڈیزائنر سوٹ پہنا ہوا ہے, باہر بارش ہو رہی ہے جو کہ ابھی ہو رہی ہے لاہور کے اندر, تو میں اس کو بچا کے آؤں گا کہ ایک لائیو پروگرام میں جا رہا ہوں اور میرا اتنا قیمتی کئی جو ہے $1000 کا سوٹ ہے, تو یہ اس کے اندر کوئی داغ دھبا نہ ہو تاکہ میں کسی پارٹی میں کسی فنکشن میں لائیو پروگرام میں جاؤں تو وہ چھوٹا سا اس پہ جو ہے نا وہ کوئی داغ نہ لگ جائے. لیکن اگر آپ اسی مجھے سوٹ کے ساتھ کسی گہرے پانی میں جہاں مجھے تیرنا نہ آئے کسی ڈیپ اینڈ پہ ڈال دے تو کیا میں کہوں گا میرا سوٹ بچاؤ؟ کیا کہوں گا؟ میری جان بچاؤ. تو اس وقت جان کنی کا عالم ہے پاکستان کے اندر. میں کوئی مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے ہم وہ بدقسمت نسل ہیں جو پاکستان کے اندر جو اس وقت بربادی ہے یا جو کوئی اگر اس کے اندر بناوٹ ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے جو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کوئی سہانا پاکستان نہیں ہے. یہ جو ہوتی ہے نا کوئک فکسز اور مومنٹ ٹو مومنٹ خوشی, یہ نہیں ہے. دائمی خوشی ہے کہ ایک پورا نظام بنتا. اب کوئی کہتا ہے کہ اس ملک کو اسلامی نظام بناؤ, ایک اسلامی جمہوری پاکستان بناؤ. اب یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہمیں دعویٰ کرایا جاتا ہے کہ ہم بڑا ایک اسٹیبل ملک ہے. تو ہم بہت دور ہیں. فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ عیاشی ہے پاکستان میں. آپ کو وہ اسپیچ کی تو اجازت ہے جو کانوں کو بھلا, لیکن اب یہ اچھا مجھے بتائیں کہ رات کو ایک آپ کا ٹویٹ آیا ہوا تھا جو کہ میں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور اس میں آپ کے کچھ ایموشنز, کچھ سینٹیمنٹس نظر آئے. مجھے بتائیں کہ آپ نے پاکستان کو بہت سرو کیا, ہر طرح سے سرو کیا, تو آج اس مقام پر 78ویں سال کے بعد کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیں جی, کھویا بہت کچھ ہے اور پایا کم از کم جو ذاتی حد تک لوگوں کے کہیں تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو میرا خیال میں آج سے 60 سال پہلے جو آپ لوگوں کے والدین کی جو زندگی تھی اس میں اور آپ کی زندگی کے معیار میں بہت فرق ہے. آج پاکستان کے اندر یہ بھی ایک بات ہمیں چمبے کی نہیں لگتی کہ آپ کے گھر کے جو ملازم ہیں ان کے گھر میں ٹوٹا بجا ٹی وی بھی پڑا ہے, ایک واشنگ مشین بھی پڑی ہے اور ایک فریج بھی پڑا ہے. یہ آسودہ حال گھروں میں آج سے 50 سال پہلے نہیں سوچے جا سکتے تھے. 50 سال پہلے, 70 سال یا 60 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, 50 سال. کیونکہ میں جس میں ہوں زندگی میں ہوں تو میں 60 سال پہلے کی بات کر سکتا ہوں, کم از کم مجھے کچھ نہ کچھ چیزیں یاد ہوں گی. تو اس لیے یہ تو ایک چیز ہے اگر اس آسپیکٹ کو دیکھیں. لیکن اس میں جو سفر ہے نا وہ قومیں جو ہوتی ہیں جو ملکوں کے عروج و زوال کی جو کہانی ہے وہ جو ہے اس سیاسی استحکام کے ساتھ وابستہ ہے. یہ بات حتمی ہے پیریڈ کہ کوئی قوم جو ہے سیاسی استحکام کے بغیر جو ہے نہ اقتصادی ترقی کے وہ مدد اڑا سکتی ہے جو اس وقت کی قومیں اڑا رہی ہوتی ہیں. آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ویسٹ کے اندر جو ہے سیاسی استحکام کی بات کی اور ایک فکرہ آپ سنتے جائیں, جی قومیں تحلیل ہو جاتی ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں, اور یہ تاریخ بھری پڑی ہے. ایک ملک نہیں قائم رہتا, قومیں تحلیل ہو جاتی ہیں, مٹ جاتی ہیں سیاسی عدم استحکام میں, اور یہ اس ملک میں ناپید ہے. سیاسی استحکام اور سیاسی انتقام دونوں کے اوپر ہم بات کریں گے. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.
سیاسی عدم استحکام میں، اور یہ اس ملک میں ناپید ہے۔ سیاسی استحکام اور سیاسی انتقام دونوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔ نیو پاکستان کی اسپیشل آزادی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے مہمان خاص ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم 78واں جشن آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ اپنے ویورز کے لیے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے آل واکس آف لائف سے جو مہمان ہیں وہ ہمیں جوائن ان کر رہے ہیں، مزید بھی ہمیں جوائن ان کریں گے، لیکن میں سب سے پہلے رخ کروں گی حفیظ اللہ نیازی صاحب کا، جیسے بھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے، وہ آپ بات کی پلیز۔ آپ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ سیاسی استحکام اور سیاسی آپ اب انتقام تک پہنچ چکی ہیں۔ انتقام سر میں نہیں پہنچی، یا یہ کہنا چاہیے کہ انتقام کی کوکھ سے عدم استحکام جنم لیتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ انتقام بھی ساتھ ساتھ چلا ہے، انفیکٹ انتقام ہی وجہ بنا ہے، اور یہ نہیں پتہ چلا کہ پہلے ہمارے یہاں عدم استحکام آیا یا پہلے انتقام آیا ہے۔ یہ ایک آیا بھی ہوگا تو میں نے ابھی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی، لیکن بہرحال میں خود، آپ نے کل ٹویٹ کا ذکر کیا ہے، میرا بیٹا جو ہے آج اسے پورے 2 سال ہو گئے ہیں، اور آج اس کا اپنے ایک اوپن لیٹر بھی آیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قابل احترام یحییٰ آفریدی صاحب کے نام، اور اس نے وہاں لکھا ہے اور ساری اپنی حالت حال بتائی ہے۔ تو اس میں یہی ہے جی کہ ریاست جو ہے وہ اس نے، یہ پاکستان میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، ریاست جھوٹ بول کے اپنے مقدمات قائم کرتی ہے۔ یہ صرف آج کے دور میں نہیں ہو رہا، یہ چند سال پہلے بھی تھا، اور 1 دہائی پہلے بھی تھا، اور 2 دہائی پہلے بھی تھا، اور 3 دہائی پہلے بھی تھا، اور 4 دہائی پہلے بھی تھا۔ ریاست آپ نے دیکھا، سنتے نہیں تھے کہ فلاں سیاسی جماعت کے لیڈر کے خلاف اونٹ چوری کرنے کا مقدمہ درج ہو گیا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو میرا ایک واقعہ ہوا ہے یہاں پہ انہونی ہوئی ہے، میں تو ان سارے واقعات کو جو آپ چاہے حکومتوں کو آڑے ہاتھوں لیا گیا، ان کو گرایا گیا، یا اس کے بعد اس کے ریئیکشن میں ایک 9 مئی ہوا ہے جو کہ بہت گھناؤنا واقعہ تھا، جس کے اندر ایک موب وائلنس سے تو ہم ہمیشہ سے متعارف تھے، لیکن موب وائلنس پہلی دفعہ جو ہے وہ پہنچا جو ہے کنٹونمنٹس کے اندر، لیکن اس کے اندر ریاست کیا اس کو تعدیبی کارروائی کرنی چاہیے تھی، وہ کیا کرتی، لیکن خود انہوں نے اسی مہینے، جبکہ ابھی تازہ واقعہ تھا اور بڑے وہ جو پرپریٹرز تھے اور جو اس کے اندر ملوث پائے جانا تھا، جب پائے گئے تو ان کو سزائیں سناتے، انہوں نے مال غنیمت سمجھ کے تو جو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو سنبھالنا شروع کر دیا، اور بھول گئے۔ اب 2 سال بعد یاد آیا کہ ہم نے تو ان کو سزا دینی تھی۔ اتنا ایک گھناؤنا کھیلا ریاست پاکستان کے اندر کہ جو آپ نے خود اس کی سینکٹیٹی کو جو ہے نا برباد کر دیا، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ ہم ایک عدم استحکام پارٹی بنائیں گے، ہم گروپس بنائیں گے، ہم لوگوں کی وفاداری تبدیل کریں گے، پھر کیا ہوا ان کا؟ تو جس بندے نے یہ کام کیا اس کی کہیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ہوگی، کہ جس نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا تگودو کیا، اور پی ٹی آئی جو ہے، میں ایک لفظ سخت سے استعمال کر رہا ہوں، انہی کے لیے ہے، وہ ایک عفریت بن چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو سپورٹ ہے پبلک کے اندر بڑھ جاتی ہے ان باتوں سے، بڑی ہے اور بڑھتی آئی ہے، بڑھتی جائے گی۔ تو اس میں اب یہ 2 سال کے جو انہوں نے اندر کر دیا ہے، تو اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ نام مجھے آج تک عدالت میں کسی میں پیش کیا گیا۔ آپ کا قانون کہتا ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کریں تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو ایک ڈیوٹی جج کے سامنے، جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے 24 گھنٹے کے اندر۔ چھٹی کے دن وہ بیٹھا ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو آگے پیش ہوگا، پھر اس کا ریمانڈ لیا جاتا ہے۔ 2 سال ہو گئے، سزا سنائی گئی، فیصلہ لکھو فیصلہ دیا ہی نہیں ہے، موجود کسی ریکارڈ میں موجود ہی نہیں۔ آپ کیسا فیصلہ ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہ اپیل ہو سکتی ہے، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جس سے ریاستیں جو ہوتی ہیں نا وہ اندھا دھند چلتی ہیں، اس سے پہلے بھی چلتی رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی، اور یہ بھی جو اسودگی کی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ ہر اقتدار کی اور ہر حکمران کی ایک شیلف لائف ہے، ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، اسے آگے ختم ہونا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مطلب میں تو اب 70 سال کی عمر میں اور اس سے پہلے کی تعلیم نے یہی دیکھا ہے
کہ 2, 4 سے 5 سال بعد یہ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو وہ جس طریقے سے کورس کو کنٹینیو رکھا 2 مہینے اس کو سر بالکل ہم گمشدہ رکھا, ٹارچر میں رکھا, پھر فوجی کسٹڈی میں, بالکل کنڈیم تو کرے 9 مئی والا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کیا فائدہ, مطلب کیا فرق پڑتا ہے.